پاسٹر آفتاب شمیم ہے اور میرا تعلق لیم فیلوشپ کی وجہ چرچ سے ہے، اور میں بے حد شکر گزار ہوں نیشنل نیوز چینل کا جس نے آج مجھے یہ ویلکم کیا، یہاں پہ بلایا ہے تاکہ میں خدا کی زندہ آواز کو آپ کے سامنے شیئر کر سکوں۔ میں ساری ٹیم کا بے حد شکر ادا کرتا ہوں۔ خدا اس ساری ٹیم کو اور اس چینل کو اپنی برکت کے لیے استعمال کرے۔ آج ہم کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے لوکا طبیب کا انجیلی بیان، اس کا 13واں باب، اس کی 10ویں آیت سے لے کر ہم 13ویں آیت تک ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ پھر وہ سبت کے دن کسی عبادت خانہ میں تعلیم دیتا تھا، اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدرو کے باعث کمزوری تھی۔ وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی۔ یسوع نے اسے دیکھ کر پاس بلایا اور اسے کہا، آئے عورت، تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی۔ اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے اور اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، آج میں تھوڑا سا آپ کو شفا کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے جتنے بھی ویورز ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کبھی بیمار نہ ہو؟ اور یاد رکھیں، ہمارا یسوع مسیح جو شفا کا منبع ہے، جس سے شفا نکلتی ہے، وہ ہمیں شفا دینا چاہتا ہے۔ اس لیے کلام مقدس میں ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ میں تمہارا خدا شافی خدا ہوں، اور وہ ہمیں شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ یاد رکھیں، جب بنی اسرائیل قوم ملک مصر کی غلامی سے نکل کر ملک موعودہ کی طرف آ رہے تھے، تو وہاں ایک مقام تھا جس کا نام مارا تھا۔ وہاں کا پانی بڑا کڑوا تھا، اور خدا نے بزرگ موسیٰ سے کہا کہ ایک شاخ لے، درخت کی شاخ لے، اور اس پانی کے اندر ڈال، وہ پانی میٹھا ہو جائے گا۔ اور جب اس نے درخت کی شاخ کو پانی کے اندر ڈالا تو پانی بالکل میٹھا ہو گیا، اور خدا نے اس پانی کو شفا دی۔ تو اسی جگہ پہ خدا نے فرمایا، میں تمہارا شافی خدا ہوں، شفا میرے ہاتھ میں ہے۔ یعنی خدا ہمیں ہر قسم کی بیماری سے جو ڈسکور ہو چکی ہیں، جو ڈسکور ہونے والی ہیں، ہر بیماری سے ہمیں شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے ہم نے یسوع مسیح سے شفا پانی ہے۔ بنی اسرائیل قوم کو خدا ایک جگہ پہ کیا کہتا ہے، میری بنت قوم شفا کیوں نہیں پاتی؟ کیا جلاد میں روگ نے بلسان نہیں ہے؟ وہاں پہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، وہاں پہ کوئی حکیم نہیں ہے؟ آج بھی خدا ہم سے یہ کہتا ہے کہ میرے لوگ شفا کیوں نہیں پاتے؟ آج اگر ہم اپنے خاندانوں میں دیکھیں، 75% لوگ جو ہے نا ہمارے بیمار ہیں۔ گلے کی بیماری ہے، آنکھوں کی بیماری ہے، پیٹ کی بیماری ہے، اور جلد کی بیماری ہے، جگر کی بیماری ہے، شوگر کی بیماری ہے۔ ہم مختلف بیماریوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ بدرو گرفتہ ہیں اور کالے علم والوں کے چنگل میں آگے ہیں، بہت سارے علموں کے چنگل میں آگے ہیں۔ اس لیے آپ کو یسوع مسیح کی ضرورت ہے۔ یسوع کے بغیر کوئی آپ کو رہائی دلا ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی آج جو میں نے کلام مقدس میں سے تلاوت کی ہے، ایک عورت تھی جو 18 برس سے کسی بدرو کے باعث کمزور تھی۔ بدروہیں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں۔ بدروہیں انسان کے اندر مختلف قسم کی کمزوریاں لے آتی ہیں۔ مختلف قسم کی بدروہیں، نشے کی اسپرٹ ہے۔ کئی لوگ نشہ بازی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، ہم جنس پرستی ان کے اندر ہے، اور یہ ساری اسپرٹس ہیں۔ یاد رکھیں، بدروہوں کا اپنا کوئی جسم نہیں ہوتا، یہ جس جسم میں جاتی ہیں وہی کام لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بدروہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ کسی بدروہ کے باعث کمزور تھی، اور یہ تقریباً 18 برس سے شیطان نے اسے باندھا ہوا تھا۔ لیکن جب یسوع مسیح عبادت خانہ میں آئے تو انہوں نے اس عورت کو دیکھا، اور وہ کبڑی ہو چکی تھی۔ یاد رکھیں، انسان یہ جو کمزوری ہے انسان کو کبڑا بنا دیتی ہے، اور کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی۔ یاد رکھیں، جو کام سیدھا نہ ہو سکے وہ یسوع مسیح اس کو سیدھا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یسوع نے اسے دیکھ کر پاس بلایا۔ یاد رکھیں، یسوع نے اسے دیکھا، ترس سے بھر گیا۔ ہمارا یسوع جو ہے وہ کس سے بھر جاتا ہے؟ ترس سے بھر جاتا ہے۔ اس لیے پاس بلایا اور اس سے کہا، نہ صرف ترس سے بھرا بلکہ اس عورت کو اپنے پاس بلایا، اس سے کہا، اے عورت، تو اپنی اس کمزوری سے چھوٹ گئی ہے۔ یعنی خداوند یسوع مسیح نے شفا کو ڈکلیئر کر دیا۔ یسوع مسیح جب ڈکلیئر کر دیتے ہیں شفا کو تو شفا ہو جاتی ہے، اور پھر اس نے اس پر اپنے ہاتھ رکھے۔ یاد رکھیں، کوئی یہ ہاتھ عام ہاتھ نہیں ہے، یہ جلالی ہاتھ ہیں۔ یہ جب جس کے اوپر آ جاتے ہیں وہ شفا پا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ وہی ہاتھ ہیں جس نے پطرس کو ڈوبتے ہوئے پطرس کو بچا لیا۔
آج یہی ہاتھ ہمیں اگر کوئی ڈوب رہا ہے خداوند اس کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ وہی ہاتھ ہے جو عین فعل پر زنا میں عورت پکڑی گئی تھی، اس نے انہی ہاتھوں نے اس کو بچایا تھا۔ اور یاد رکھیں یہ وہی ہاتھ ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں۔ اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں وہ انسانی ہاتھوں کو دیکھتے ہیں، بڑے امیر لوگوں کے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یسوع کے ہاتھوں کو دیکھیں، یہ وہی ہاتھ ہیں جو آپ کو بچا سکتے ہیں، یہ وہی ہاتھ ہیں جن میں 9 انچ کے کیل لگے ہوئے ہیں، اور اس نے آپ کو بچا لیا ہے۔ اس لیے یسوع کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ یہ بچانے والے ہاتھ آج بھی دستیاب ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے میرے ہاتھ چھوٹے نہیں جو بچا نہ سکیں، میرا کان باری نہیں جو سن نہ سکیں۔ آسمان اس کا تخت ہے اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے۔ اس نے اس پر ہاتھ رکھے، اس کبڑی عورت پر ہاتھ رکھے، اور یاد رکھیں اسی دم وہ عورت جو ہے وہ سیدھی ہو گئی۔ یعنی خداوند یسوع مسیح کی شفا، جب یسوع مسیح ہاتھ رکھتے ہیں تو لوگوں پر کیا ہو جاتی ہے؟ لوگوں کو شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ ایک جنم کا اندھا تھا، تو یسوع مسیح نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کو سانا اور اپنی تھوک اس میں ملائی اور مٹی کو گوندھ کر اس کے آنکھوں پر لگایا، اور اسے جا کر کہا کہ جا کے دھو لیں، اور اس نے دھویا تو اس کو شفا مل گئی۔ یہ وہ ہاتھ ہیں جب مٹی گوندتے ہیں اور اس سے بھی کیا مل جاتی ہے؟ شفا مل جاتی ہے۔ ہاللیلویہ! بلند آواز سے کہیں ہاللیلویہ! ہمارا خداوند جو ہے شفا کا منبع ہے، اس سے شفا نکلتی۔ ہاللیلویہ! 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 کیونکہ یہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں شفا ملتی ہے، اور اس عورت کو بھی یسوع مسیح کے وسیلہ سے شفا ملی ہے۔ آج خداوند ہمیں بھی ہر قسم کی بیماری سے شفا دینا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو کینسر ہے، اگر آپ کو جلد کی بیماری ہے، اگر آپ ان دنوں میں مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں، کووڈ-19 میں مبتلا ہیں، تو خداوند آپ کو شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر وہ آج سے 2021 سال پہلے شفا دے سکتا ہے، وہ آج بھی شفا دے سکتا ہے، کیونکہ اس نے کہا میں آج کل بلکہ اب تک یکساں ہوں۔ وہ اب تک یکساں ہے۔ یاد رکھیں 14ویں آیت میں لکھا ہے عبادت خانہ کا سردار اس لیے کہ یسوع نے سبت کے دن شفا بخشی، خفا ہو کر لوگوں سے کہنے لگا 6 دن میں ہیں جن میں کام کرنا چاہیے، بس انہی میں آ کر شفا پاؤ، نہ کہ سبت کے دن۔ خداوند نے اس سے جواب میں کہا اے ریاکارو، کیا ہر ایک تم میں سے سبت کے دن اپنے بیل یا گدھے کو تھان سے کھول کر پانی پلانے نہیں لے جاتا؟ پس کیا واجب نہ تھا یہ جو ابراہم کی بیٹی جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا، یعنی 18 برس سے شیطان باندھ رکھتا ہے، بہت سارے ہمارے کام بھی اس نے باندھ دیے ہیں، اور یاد رکھیں ہمارا خداوند کھولنے کی قدرت رکھتا ہے، اور یسوع مسیح کے کھولے کو بند نہیں کر سکتا، بند کیے کو کھول نہیں سکتا۔ اس لیے اگر آپ کے کام کو اس نے باندھا ہوا شیطان نے، اگر آپ کے بزنس باندھا ہوا ہے، تو خداوند آج اس بزنس کو کھولنے کی قدرت رکھتا ہے۔ سبت کے دن اس باندھ سے چھڑائی جاتی۔ جب اس نے یہ باتیں کہیں تو اس کے سب مخالف شرمندہ، اور ساری بھیڑ ان عالی شان کاموں سے جو اس سے ہوتے تھے خوش ہوئی۔ یعنی جہاں پہ یسوع آتا ہے وہاں پہ خوشیاں ہی خوشیاں آ جاتی ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں یسوع آ جائے گا تو ہمیں خوشیاں ملیں گی۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی شیطانی قوت ہے یا کوئی ایسی عادت آپ کو تنگ کر رہی ہے، اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے، اگر آپ کے اندر بدی ہے، بدکاری ہے، اگر آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ برائی کو دیکھتی ہیں، آج کل یوٹیوب چینل میں لوگ ڈسٹریکٹ بھی ہو جاتے ہیں، وہ گندی تصویریں دیکھتے ہیں، لیکن ہمارا یہ چینل ہے، اس میں آپ ضرور اس کو واچ کریں۔ اس کے اندر خداوند کا کلام ہوتا ہے، اور اپنی کمیونٹی کے بارے میں بہت ساری مفید چیزیں آپ کو اس چینل میں مل جائیں گی۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں بھی، تاکہ ہم ترقی کریں اور خداوند کا کلام جو ہے وہ ہماری زندگی میں ترقی کرتا چلا جائے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ یاد رکھیں آج شفا کا کلام کیا گیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ بیمار ہیں وہ اپنی بیماری والی جگہ پہ ہاتھ رکھیں۔ میں آج آپ کے لیے دعا کروں گا اور خداوند آپ کو مکمل شفا دے گا، کیونکہ وہ شافی ہے، آج بھی شفا دیتا ہے، وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ آئیے ہم دعا کریں گے۔ خداوند تیرا شکر، تیرے نام کی مدح سرائی کرتے ہیں، تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ تو ہی تعریف اور تمجید کے لائق خداوند ہے۔ فرشتگان تیرے سامنے قدوس قدوس رب الافواج کہہ کر پکارتے ہیں۔ اے خداوند تیرے لوگوں نے بڑے ایمان سے اے خداوند جہاں بھی ہاتھ رکھا ہے، اے خداوند ان کو شفا دے، اور اے خداوند اگر آنکھوں پہ ہاتھ رکھا ہے، آنکھیں اے خداوند بالکل شفا پا جائیں، اور اے خداوند کی بینائی کو بحال کر۔ اگر سر پہ ہاتھ رکھا ہے، دماغی مسائل میں مبتلا ہیں، تو ان کا دماغ بالکل صحیح طرح سے فنکشن کرنا شروع کریں۔ اگر ان کو ہارٹ
ہارٹ کا پرابلم ہے، بریسٹ کا پرابلم ہے، یسوع ناصری کے نام سے جاتا رہے۔ یوٹرس میں خرابی ہے، یسوع ناصری کے نام سے وہ ہیل ہو، یسوع ناصری کے نام سے۔ اور اے خداوند جلد میں بیماری ہے، اور اے خداوند پوشیدہ اعضاء ٹھیک نہیں کام کرے، اور اندرونی اعضاء ٹھیک طرح سے کام نہیں کرے، یسوع ناصری کے نام سے ہر قسم کا ابلیسی زور ان کی زندگیوں میں سے جاتا رہے، اور یہ مکمل طور پر شفا پائیں، اور تیری برکت ہے خداوند ان کے اوپر چھائی رہے، اور تیری آگ اور خداوند تیرا مسا، تیری حضوری، تیرا روب اور تیرا دبدان کی چکے چاہتا ہوں۔ اپنے بچوں کو مکمل شفا دیں، اور تیرے پاک لوگ کی کورنگ ان کو چکے چاہتا ہوں، اور جتنے لعنتی کے منصوبے ان کے خلاف ہیں، جادوگر ہیں، کالے علم والے ہیں، سفید علم والے ہیں، یسوع ناصری کے نام سے جاتے رہیں، اور یہ تیرے بچے ابھی اور اسی وقت شفا پائے، جس طرح تو نے اے خداوند اس عورت کو شفا دی تھی جو 18 برس سے اے خداوند شیطان کی قید میں تھی۔ آج ان اپنے بچوں کو بھی جو بڑے ایمان سے جنہوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، شیطان کی قید سے ان کو آزاد کرا، اور جسے بیٹا آزاد کرے اسے کوئی غلام بنا نہیں سکتا، اور تیری آگ اور خداوند تیرا مسا چاہتے ہیں۔ اور اے خداوند نیشنل نیوز چینل کے لیے میں برکت کی دعا کرتا ہوں، اس ساری ٹیم کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، تاکہ اس چینل کے وسیلہ سے سنگ لاکھ چٹانوں میں تیرا کلام جائے یسوع ناصری کے نام سے، اور تیرے کلام کی منادی ہو یسوع ناصری کے نام کے وسیلہ سے۔ اپنے بچوں کی بڑی محافظت کر، یہی ہم دعا مانگتے تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے زندہ قادر اور جلالی نام کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند کی سکھائی دعا میں شریک ہوں گے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہم بخش سے، اسے اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں، تو یہ ہمارے قصوروں میں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کہ جو بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت ہر جماعت اور کل مقدسین کے ساتھ، اور خاص طور پر نیشنل نیوز چینل کے ساتھ اور اس کی ساری ٹیم کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔